السلام علیکم ایکویریس، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد وسلم محمد۔ ایکویریس، یہ آپ کا منتھلی ہوراسکوپ ہے۔ جون 2021 آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ ایکویریس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ زندگی کے جو مد و جزر ہیں، میں اپنی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا کہ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ پلینٹس سے ہوتی ہے۔ پروردگار نے کائنات میں ایک ذرہ بھی جو ہے وہ بلا وجہ خلقت نہیں فرمایا، اور اب سائنس ان چیزوں کو ثابت کر چکی ہے کہ گلیکسی میں جو بہت بڑے بڑے پلینٹس ہیں، یہ جب ان کی موومنٹس ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، انسانی رویوں میں، زمین میں، موسموں میں، ان سب چیزوں میں تغیر جو ہے وہ آتے ہیں۔ اب دیکھیں، سورج تو نہیں گھومتا، سورج ایک ہی جگہ رہتا ہے، زمین گھومتی ہے۔ زمین جب گھومتی ہے تو 4 طرح کے موسم جو ہے وہ ہمارے آتے ہیں۔ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل بہت قریب ہوتی ہے، تو گرمیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ دور جاتی ہے، اور جب دور جانے کے بعد سردیاں آتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر جب واپس آتی ہے باہر کا موسم۔ یہ ایکچولی پلینٹس کی موومنٹ ہے۔ اسی طرح جو باقی گلیکسی میں پلینٹس ہیں، 2 انر پلینٹ ہیں جن میں وینس اور مرکری آتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ آؤٹر پلینٹس میں آتے ہیں، جس میں مارس، جوپیٹر، سیٹرن اور دیگر آتے ہیں۔ اور اسی طرح مون بھی جو ہے وہ آپ کے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی پہ مختلف قسم کے اثرات جو ہیں وہ مرتب کرتے ہیں۔ اس مہینے میں، جو کہ جون کا مہینہ ہے، ایکویریس والوں پہ کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے، پلینٹس کیا کیا موو لے رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کیجیے گا دوبارہ اس چینل پہ آنا چاہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے آغاز جو ہے وہ 30 مئی سے کریں گے۔ مجھے پتہ ہے یہ جون کا ہے، لیکن میں 30 مئی سے اس لیے کرنے لگا ہوں کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ 30 مئی کو مرکری جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں چونکہ یہ بالکل آخری دن تھا تو اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ آج ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ 30 مئی کو مرکری جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو چکا، اور یہ 23 جون تک ریٹروگریڈ رہے گا۔ اب میں آپ کو جتنے بھی اثرات بتاؤں گا وہ 23 جون تک اس کے جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ مرکری آپ کے کن ہاؤسز میں موجود ہے، یا کن ہاؤسز کا جو ہے وہ سائن لارڈ ہے۔ یہ اپنے ہی گھر میں موجود ہے، 5ویں گھر کا حاکم ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے 8ویں گھر کا حاکم ہے۔ 5واں گھر آپ کی ذہانت سے متعلق ہے۔ یہ آپ کو لٹریچر کی طرف تو لے کے جائے گا، لیکن مختلف چیزیں آپ جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کچھ چیزوں کو مطالعہ کیا، تھوڑا ٹائم کیا، اس کے بعد آگے چلے گئے، پھر اس کے بعد آگے چلے گئے، ایک کنٹینیوٹی جو ہے وہ نہیں رہتی، ارتکاز کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر 5واں گھر آپ کے فیونسی سے بھی متعلق ہے، تو فیونسی کے ساتھ یقیناً کچھ تھوڑا سا اختلاف رائے جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ادھر سے نیگیٹو تھاٹس زیادہ ہوں گی، کیوریس زیادہ ہوں گے۔ اور ایکچولی اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ برین سے متعلق ہے، اسپیچ سے متعلق ہے، تو انسان ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہوتا۔ سم ٹائم وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہم وفا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ تو یہ بالکل وہی حال ہو جاتا ہے کہ انسان کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ کچھ اور جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی گرومز پہ بھی نہیں جانا۔ اگر کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی بات جو کہ وہ کہنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور بعد میں ایکسکیوز کرتا ہے، تو اس کو سپیس دیجیے۔ دوسرا، آپ کے جو بڑے بچے ہیں، یہاں پہ بڑی ڈیفرنٹ سی چیز ہے، چونکہ وینس بھی یہی موجود ہے، لیکن وینس نے زیادہ دن رہنا نہیں ہے، یہ 2 تاریخ کو آگے چلا جائے گا۔ تو بڑے بچے جو ہیں ان کے مزاج میں تھوڑا سا ٹیمپرڈ آپ دیکھیں گے، کیونکہ سن موجود ہے، سن نے ان کے مزاج میں تھوڑا سا شاہانہ پن جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ سن جہاں بھی جاتا ہے اپنے لیڈنگ رول کو پلے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ کے بڑے بچے بھی یہی کریں گے، اور مرکری نیگیٹو ہے تو اس معاملے میں کچھ غلط فیصلے بھی وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اخراجات میں کچھ زیادتی ہوگی، دوسروں سے وابستہ آپ کے جو مادی مفادات ہیں ان کے ملنے میں تھوڑا سا ڈیلے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہسبینڈ کی طرف سے ملنے والے جو اخراجات ہیں، اسپیشلی میں ایکویریس خواتین سے اس وقت مخاطب ہوں، ان سے ملنے والے جو اخراجات ہیں اس میں تھوڑا ڈیلے آئے گا یا تھوڑی سی کمی واقع ہوگی، لیکن یہ 23 جون تک ہے، اس کے بعد حالات انشاءاللہ معمول پہ آ جائیں گے۔ وہ ایکویریس جو کہ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں، انہیں بھی اپنے جو پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ان کا پروفٹ ہے اس کے حصول میں تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیلے کا سامنا کرنا پڑے گا، یا تھوڑی سی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد
اگلا جو ایونٹ ہے وہ ہمارا آتا ہے 2 جون کو، جبکہ وینس جو ہے وہ آپ کے 5ویں گھر سے نکل کے، جہاں پہ یہ بہت ہی ایکسیلنٹ تھا، یہ اب آپ کے 6ٹھے گھر میں آ جائے گا۔ اس کے 6ٹھے گھر میں آنا کچھ میں یہ کہوں گا ملا جلا آپ کے اوپر اثرات مرتب کرے گا۔ 6ٹھے گھر میں اس کا آمد سے ایک کام تو بہت اچھا یہ ہوگا کہ پچھلے مہینے ہونے والے جو گرہن کے ان کے اثرات میں تھوڑی سی کمی واقع ہوگی، اور 6ٹھے گھر میں موجود جو مریخ ہے اور حبوتی درجات کے بالکل قریب چلتا چلا جا رہا ہے، اس کے اثرات کو بھی کم کرنے میں وینس ایک بہتر کردار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ والدہ کی طرف سے یا خاندان کے افراد کی طرف سے قدر اپوزیشن آپ کو فیس کرنی پڑے گی، کچھ معاملات میں آپ کی مخالفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت میں قدر رکاوٹ کا سامنا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ آپ کو اگر ایسا کچھ کرنا پڑے تو صرف بحالت مجبوری آپ ایسا کریں گے، ادروائز آپ اس سے اب دور جو ہے وہ رہیں گے۔ جو آپ نے پیچھے پینڈنگ آپ کے معاملات تھے اس کو آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش اور باقی چیزیں سب ہو گئی، اب آپ تھوڑا سا، لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیملی ممبرز آپ کے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ جو اختیار کرتے ہیں۔ آپ کی سسرال فیملی، نامے گھر کا حاکم بھی یہی سیارہ زہرہ ہے، تو ان کی طرف سے بھی قدرے تھوڑا سا آپ کے اگینسٹ کچھ مخالفت کا رول جو ہے وہ پلے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ بھی بہت زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ 27 جون کو وینس بھی یہاں سے نکل کے 7ویں اور بہت ہی اچھی پلیسمنٹ پہ جو ہے برج اسد میں آ جائے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ شرف زہرہ یہاں پہ تھوڑا سا میں بتانے رہ گیا، جو وینس نامے چونکہ آپ کے گھر کا حاکم ہے، سو وہ لوگ جو کہ بیرون ملک جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حالات بہت اچھے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو ایک بہتر ملازمہ کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوگا، اور یہ آپ کے لیے دونوں چیزیں بڑی ہی اچھی جو ہیں وہ ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد شرف قمر 6 جون کو آئے گا، یہ آپ کے زائچے کے 4تھے گھر میں ہوگا۔ اس طرح گھر کے معاملات میں قدر بہتری آپ محسوس کریں گے، اور آپ کے والدہ سے جاری خدا نخواستہ کسی کشیدگی کا جو ہے وہ خاتمہ ہوگا، اور آپ کو معاملات سلجھانے کا موقع ملے گا۔ 2-3 دن ہے گھر میں آپ جو ہے وہ انشاءاللہ کمفرٹ فیل کریں گے۔ یہ دن سواری اور پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے قدرے آپ کے لیے مناسب ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد فوراً بعد ہی 6 جون کو ہی جو ہے وہ مریخ کا حبوت ہوگا۔ یہ 6، 7، 8 3 دن ہے۔ مریخ کا حبوت جو ہے یہ آپ کے زائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوگا۔ اپنی جاب چھوڑنے کی غلطی قطر نہ کیجیے گا، ادروائز جاب ملنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا۔ عزیز و اقارب سے کسی نہ کسی بات پہ جو ہے کچھ اختلاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ آپ کی مخالفت پہ آمادہ ہوں۔ بہرحال کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے آپ کو قطعی طور پہ گریز کرنا ہے، آتشی اسلحے کے استعمال سے، تیز دھار آلات کے استعمال سے آپ کو قطعی دور جو ہے وہ رہنا ہوگا۔ ان دنوں میں نزدیکی سفر سے قبل صدقہ دینا ضروری ہوگا۔ بہتر ہوگا اگر سفر نہ کریں، لیکن بامر مجبوری کچھ لوگوں کا آکوپیشن ایسا ہوتا ہے کہ انہیں سفر کرنا پڑتا ہے، اگر مجبوراً کرنا پڑے تو صدقہ ضرور دیجیے۔ 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ ہر منگل کو دیجیے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ 11 جون تک چلے گا۔ 11 جون کے بعد مارس جو ہے وہ آپ کے 6ٹھے گھر کو چھوڑ کے 7ویں گھر میں آ جائے گا، جو کہ اس کے اوج کا گھر ہے، تو پھر معاملات میں انشاءاللہ بڑی مثبت تبدیلی دیکھنے کو آپ کو ملے گی۔ لیکن ٹل جو ہے یہ 11 جون آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ نزدیکی سفروں میں ڈرائیونگ اگر آپ خود کرتے ہیں تو اپنی سیفٹی کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ تیز رفتاری سے قطعی گریز کیجیے، اور اپنے ہمسایوں سے اپنی تحریر اور تقریر کے معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے ان معاملات میں آپ کو تلخ جملوں سے جو ہے وہ گریز کرنا ہوگا۔ بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کو مڈ آف جون تک قدر مشکل حالات کا سامنا رہے گا، لیکن اس کے بعد حالات انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ فیور میں چلتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں، مطلب 12 سے 14 تک کی جو ایجوکیشن لے رہے ہیں، انہیں بھی قدر ارتکاز کی کمی کا سامنا جو ہے وہ رہے گا 23 جون تک۔ اس کے بعد ان کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، جبکہ جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، جو کسی بھی معاملے میں ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں، جو بھی پرسنس ایکویریس کے، انہیں حالات انشاءاللہ یہ تمام مہینہ بڑے موافق ملتے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے 10 جون کو آپ کے زائچے کے 5ویں گھر میں جو ہے شمسی گرہن ہوگا۔ یہ جزوی شمسی گرہن ہے۔ شمس جو کہ آپ کے 7ویں گھر کا حاکم ہے، 5ویں گھر میں اس کا گرہن میں جانا آپ کی شراکتی ازدواجی معاملات کو قدر متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔
اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو بر وقت جو ہے وہ صدقہ اور نماز کسوف ادا کر کے اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے جو ہے وہ آپ بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں نکاح یعنی جن دنوں میں گرہن ہوتا ہے ان کے جو قریبی دن ہوتے ہیں ان میں نکاح جیسی تقریبات سے جو ہے وہ آپ کو گریز کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کی منگنی جو کہ طے شدہ ہے اس کے ٹوٹنے کے چانس بھی یہاں پہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں، خدا نخواستہ احتیاط کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا۔ یہ دن شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلافات سے گریز کرنے کے دن ہوں گے۔ اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو کہ اس کا دورانیہ کیا ہے، صدقہ آپ کو کیا دینا ہے، وہ ہمارے دوسرے چینل شیخ زوار رضا جاوا پہ، جہاں کہ آپ کو ویکلی ہوراسکوپ ہم دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ ملتے چلے جائیں گے۔ قمر در عقرب ہوگا 20 جون کو۔ قمر جو کہ آپ کے چھٹے گھر کا حاکم ہے، اس کو آپ کے ظاہر کے 10ویں گھر میں حبوط ہوگا۔ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ آپ کے کیری روزگار کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بہت محتاط رہیے۔ اور بالخصوص اگر آپ امپلائے ہیں، اگر آپ اپنی جاب اپنا بزنس نہیں کرتے تو پھر آپ کو بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جاب چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا، ادروائز آپ کو دوبارہ جاب ملنی کافی ٹف جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ان حالات میں کوئی بھی پرسن جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا کہ ایک اپنی لگی بندی آمدنی کو چھوڑ کے تو ہے وہ، لیکن سم ٹائم چونکہ مون ہے ایموشنز پہ کنٹرول کرتا ہے تو یہ آپ کو ایموشنلی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد 20 جون کو جو ہے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ جوپیٹر آپ کے ظاہر کے خانہ مال میں موجود ہے، یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس سے یہاں پہ آیا ہے ٹیمپریری طور پہ، اور اب پھر اس کے بعد اس نے واپس ہو جائے 20 جون تک یہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کی گڈ لک میں بے حد اضافے کا باعث بنے گا۔ دوست صاحب آپ بھرپور قسم کی آپ کی جو ہے وہ تعاون کریں گے اور مالی پوزیشن آپ کی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ استحکام کی طرف چلتی چلی جائے گی۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست انشاءاللہ ٹائم ثابت ہوگا۔ 1 سے 20 جون تک آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاملات کو آپ بہتر طور سے چلا لیں۔ کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی گولز ہیں، کوئی اچیومنٹ چاہتے ہیں، کوئی مالی لین دین ہے تو اس کو آپ یہاں تک جو ہے وہ نپٹا لیں۔ 20 جون کے بعد کسی بھی قسم کے بڑے مالی معاہدے یا لین دین سے آپ کو جو ہے وہ قطعی طور پہ آپ کو گریز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت بہتر ہوگا اگر آپ 20 جون کے بعد جو ہے وہ کسی بھی زرد چیز کا صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیجئے، یا آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 7 مذہبی کتابیں جو ہیں وہ کسی مدرسے کو ڈونیٹ کریں۔ یہ صدقہ نہیں دینا، ڈونیٹ کریں، یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کسی مذہبی شخصیت کی خدمت کرنا یہ بھی آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا۔ یاد رکھیے جتنا فائدہ آپ کو سوشل ورک سے ملے گا اتنا کسی چیز سے نہیں ملے گا۔ پروردگار کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنا میرے بندوں کے ساتھ بہتر کرو گے اتنا ہی میں آپ کو اس کا زیادہ ریوارڈ دوں گا۔ یہ ایک آپ سمجھ لیجئے، جیسے میں ایک اسپرچول کنسلٹنٹ ہوں تو میری ٹپ میری طرف سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے اس چیز کو اپنے معاملات میں رکھا تو آپ اپنی گڈ لک کو جو ہے وہ 100% جو ہے وہ سیکیور کر سکیں گے۔ اس کے بعد زہرہ 2 چیزیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وینس 2 سے آپ کے جو ہے وہ ظاہر کے چھٹے میں آ جائے گا۔ اس کے بعد زہرہ جو ہے وہ 27 جون کو آپ کے جو ہے وہ 7ویں گھر میں آ جائے گا۔ اس طرح آپ کے شراکتی ازدواجی تعلقات میں ایک بڑا ہی رومانٹک موڈ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ ایک بڑی ہی اگریسو قسم کی پیچ اپ تو آلریڈی 11 جون کو مریخ کے آ جانے سے ہو جانی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری مومنٹ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6، 7، 8 کو مریخ جو ہے وہ حبوطی درجات سے گزرے گا، لیکن 11 کو وہ برج اسد میں 7ویں اور بڑا ہی زبردست پوزیشن میں آ جائے گا۔ اب آپ کے معاملات میں بڑی زبردست چینج آئے گی۔ وینس اور مارس کا دونوں کا ایک ہی جگہ اکٹھے ہونا، یہ سمجھ لیجئے، اور دونوں کا پازیٹیو ہونا، یہ ایک نئی آپ سمجھ لیں کہ ابتدا کا باعث ہوگا۔ آپ کے مابین بڑی ہی خوبصورت رومانٹک اور گرم جوشانہ جو ہے وہ تعلقات استوار ہوں گے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بہت اہم ہے، پچھلے مہینے سیٹرن جو ہے یہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، یہ آپ کے اسینڈنٹ میں ریٹروگریڈ ہوا ہے۔ ایکچولی سیٹرن کی ریٹروگریڈ اتنی پرابلم نہیں کرتی جتنی کی پرابلم ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم جس روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں اور ریٹروگریشن کے بعد بھی ہم اسی روٹین میں چلنا چاہتے ہیں، نہیں، اب سیٹرن آپ سے کہے گا کہ پہلے سے زیادہ آپ کو جد و جہد وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ
کی صحت کے کچھ مسائل تعلیم ذہول کے رجت کی وجہ سے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو ہڈن اینمیز ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہوں گی اور آپ کی کردار کشی پہ آمادہ ہوں گی, لیکن آپ ان کو انشاءاللہ ٹیکل کر پائیں گے, چونکہ اس کے فوراً بعد جوپیٹر نے آپ کے اسینڈنٹ میں آنے کو کہ یہ ابھی بھی ریٹروگریڈ ہو کے آئے گا اور کچھ ٹائم ریٹروگریڈ بھی رہے گا, لیکن آپ اس کو انشاءاللہ کور جو ہے وہ کر پائیں گے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی غیر قانونی حرکت نہیں کرنی, یعنی قانون شکنی نہیں کرنی, چاہے وہ اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہو, چاہے وہ پریکٹیکل کے زمرے میں آتی ہو, کسی بھی حوالے سے. اگر آپ نے جو بائی لاز طے ہیں ان کی وائلیشن کی تو پھر آپ جو ہے وہ پرابلم میں آئیں گے. پھر آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں آپ کی کردار کشی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو جواب دہی بھی جو ہے وہ کرنی پڑے گی. جتنا بھی زیادہ ٹائم آپ پروردگار کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کے گزار سکیں وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. اب آپ کو خود کو منوانا پڑے گا. پیچھے سیٹرن نے اسینڈنٹ میں رہتے ہوئے آپ کو بہت کمفرٹ کیا, یعنی یہ تقریباً دسمبر میں, لاسٹ ایئر دسمبر میں آ گیا تھا اور پچھلے مہینے مئی تک یہ جو ہے مئی اینڈ تک تقریباً آلموسٹ یہ بڑا اچھا رہا, لیکن اب آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنی ہوگی اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہوگی. بہترین جم سٹون آپ کے لیے, آپ بلیو سفائر پہنیں, ڈارک کلر کا بلیو سفائر پہنیں. یہ آپ کے لیے سیٹرن کی ریٹروگریشن کو بھی اور لاشعوری جو معاملات ہیں ان کو بھی, بیرون ملک قیام کو بھی آپ کے اور دوسروں سے وابستہ آپ کے جو بیرون ملک آپ کے جو عزیز ہیں ان سے وابستہ آپ کے جو مادی مفادات ہیں ان کو سیکیور کرنے میں آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ جب آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ سٹرونگ ہوتا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کر لیں. ہماری ویب سائٹ javagem.com پہ آپ کے لیے بہترین جم سٹون موجود ہوتے ہیں, آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ آپ جو ہے وہ ہمیں جوائن کر کے اپنے لیے سٹونز لے سکتے ہیں. میں بتاتا چلوں یہ جنرل ریمیڈی ہے, انڈیویجول کے لیے بھی آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, آپ کو کیسی لگی اور کیا آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں یا ہو سکیں گے. اس کو سامنے رکھ کے اگر پلان کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے آپ بفضل تعالیٰ محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.